جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد روتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ روتا ہے اس کے اس عمل پر آخر غور کیا جائے تو انسان کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ گئی، جس سے معلوم ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، قدم رکھتا ہے تو اس کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ کن وجوہات کی بنا پر اس دنیا میں آ کر روتا ہے، چیختا ہے، آخر اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان ایسا نہیں پیدا کیا گیا جسے پیدائش کے وقت شیطان نے نہ چھوا ہو، یعنی کہ پیدائش کے وقت ہر بچے کو شیطان ٹچ کرتا ہے تو وہ بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے اس کیفیت میں آتا ہے کہ وہ رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ جبکہ یہ حدیث بیان کر دی گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر چاہو تو اللہ کے فرمان کو پڑھ لو کہ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بی بی مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ماجدہ نے ایک دعا کی جو سورۃ العمران کی آیت نمبر 36 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے، میں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اسے یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سوا انسان کے پیروں میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنی انگلی چبوتا ہے۔ یہ روتا اس چبونے کی وجہ سے ہے جو کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نہیں چبو سکا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا پیدائش کے وقت چیخنا اور چلانا بچے کی کوکھ میں شیطان کی انگلی مارنے کی وجہ سے ہے۔ ولادت کے بعد نو مولود کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے تحمیل، یعنی اس کا معنی کسی چیز کو چبا کر نرم فرمانا ہے۔ نو مولود کے منہ میں کھجور جیسی کوئی میٹھی چیز چبا کر ڈالی جائے، یہ عمل مستوم ہے۔ حدیث میں وارد ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، ان کی تحمیق فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ایک بچے کو لایا گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور پیشاب کی جگہ پر چھینٹا مار دیا اور اسے دھویا نہیں۔ اس طرح جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا صحیح اسلامی نام رکھا جائے۔ بچے کا نام اسلامی ہونا چاہیے، جیسے کہ عبداللہ یا عبد الرحمن، اس طرح کے نام رکھے جانے چاہیے۔ جبکہ تیسرا حقوق بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نامولود کی پیدائش کے 7ویں دن اس کے بال کاٹ کر اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کی طرف سے ایک بکری عقیقہ کی اور فرمایا، فاطمہ اس کا سر مونڈ دو اور اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ فاطمہ نے ان کے بالوں کو تولا تو اس کا وزن 1 درہم کے برابر جیس سے کچھ کم ہوا۔ اس کے بعد چوتھا حق بتایا گیا، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقہ ہے۔
लफ्ज़ हकीका का मानी फाड़ना या काटना है। इस्लामी शरीयत के एतबार से नौमौलूद बच्चे की पैदाइश के बाद ज़बह किया जाने वाले जानवर को हकीका कहा जाता है। लड़की की जानब से जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमरू बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीके के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लफ्ज़ हकूक नाफरमानी को नापसंद करता है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम मकरूह करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो वो उसकी तरफ से जानवर ज़बह करना चाहे तो वो उसकी तरफ से जानवर ज़बह करे। लड़के की तरफ से बराबर 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर लड़का अपने हकीके के बदले गिरवी है। 7वीं रोज़ इसकी तरफ से ज़बह किया जाए, उसका सर मंडवाया जाए, उसका नाम रखा जाए। इसी तरह जो 5वीं हक है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें फितरत से हैं। खतना करना, ज़ेरे नाफ के बाल मंडवाना, बगल के बाल साफ करना, मूंछ छोटी करना और नाखन काटना। ये कुछ हकूक़ बताए जा रहे हैं। इनके बारे में कहा गया है कि बच्चे की पैदाइश के बाद करने चाहिए। उनकी अदायगी जो है इस्लामी तरीके के मुताबिक ही करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की औलाद में कोई जन्म लेने वाला ऐसा नहीं जिससे शैतान उसकी पैदाइश के मौका पर तंग ना करे। चनाचे वो शैतान के छूने से चीख चीख कर रोने लगता है। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत मौजूद है। अल्लाह ताला के इस काम में भी यकीनी तौर पर कोई हिकमत मौजूद होगी और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बता दिया है कि उसने इस दुनिया में रहकर क्या करना है और शैतान से किस तरह से दूर रहना है। उसकी बातों में नहीं आना। हमें हर वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे और हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन।